اور دیکھو یہ پورا انتظام کراچی یونیورسٹی نے آج کیا ہوا ہے، ظاہر اورینٹیشن دینا ہے، تو آپ خود دیکھ رہے ہو ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس ہیں، اور وائس چانسلر اور سارے ٹیچرز، اسٹوڈنٹس وغیرہ سب ادھر ہی جمع ہے، اور بڑا پورا ہجوم ہے۔ سلور جوبلی گیٹ پہ پھول بھی ڈالے جاتے ہیں۔ تو کچھ یو پی آئی ٹی والے کہہ رہے تھے کہ ان کا آج نہیں ہے فرسٹ ڈے، میں نے کہا آؤ بھائی، فرسٹ ڈے کا تو ایک مزہ الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹوڈنٹس کی انٹری، کتنے ساری تعداد میں اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے، پیرنٹس بھی کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تعداد میں اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں، غبارے بھی لگے ہوئے ہیں، پھول وغیرہ سب ہیں یہاں پہ، اور سب سے پہلے جو آنا ہوتا ہے نا صبح صبح، وہ یہیں آنا ہوتا ہے، سلور جوبلی گیٹ۔ یہ دیکھیں بہت سارے لوگ ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں۔ یہ اسٹیج بنا ہوا ہے یوم جامعہ، بڑا سا لکھا ہوا ہے جس پہ، بہت بڑا اسٹیج ہے جہاں سب کچھ نشر ہوتا رہے گا، ریکارڈ، اور اچھا اسپانسر ہے۔ یہ ہے بیسکلی جو جگہ جیسے ہم کراچی یونیورسٹی کی بلڈنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں یہ ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس ہیں، بہت سارے میرے بھی ہیں، اور یوم جامعہ، ٹھیک ہے، بن رہا ہے یہاں، اور یونیک ایرین بھی ہے۔ ویسے تو 18 جنوری کو کراچی یونیورسٹی اس کیمپس میں آئی تھی، لیکن آج یہ 14 جنوری کو انہوں نے تقریب رکھی ہے۔ ایک بہت تاریخی لمحے کا حصہ ہے۔ یونیک ایرین کا پروگرام شروع ہو گیا ہے اور اب یہ خطاب چل رہا ہے۔ تاریخ کوئی 62 سال پرانی، یوم جامعہ، اس میں بتا رہے ہیں کراچی یونیورسٹی کی اوریجن کیسے ہوئی۔ اس کا آغاز 1960 میں ہوا تھا، جب جامعہ کراچی اپنے پرانے کیمپس سے اس نئے کیمپس میں شفٹ ہوئی تھی، اور 18 جنوری 1960 کو بھی اسی طرح حفاظ کرام کی سربراہی میں طلبہ و طالبات جامعہ کراچی کے اس گیٹ سے داخل ہوئے تھے، اور اسی طرح جامعہ کراچی نے اس وقت بھی نئے آنے والے طلبہ و طالبات کو خوش آمدید کہا تھا، جیسے آج آپ کو کہہ رہے ہیں۔ یہ لمحہ اس لیے بھی تاریخی ہے کیونکہ یہ آپ کی زندگی کا سب سے اہم موڑ ہے۔ آج آپ نے صرف ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لیا، بلکہ آپ نے اس ملک کی سب سے بڑی جامعہ، نمبر آف اسٹوڈنٹس کے حساب سے اس ملک کی سب سے بڑی جامعہ میں قدم رکھا ہے۔ جامعہ کراچی وہ سمندر ہے جس میں علم کے بے تحاشا دریا آ کر گرتے ہیں۔ اس سمندر نے ایسے ان گنت موتیوں کو اپنی گہرائی میں پروان چڑھایا ہے جن کی روشنی مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہے۔ جامعہ کراچی نے قوم کے ایسے فرزندان اور دختران کو اپنے دامن میں جگہ دی ہے جنہوں نے اقبال کے شعر کے مترادف ستاروں پہ کمندیں ڈالی ہیں، اور آج اس عظیم مادر علمی نے اپنے دروازے آپ کے لیے کھولے ہیں۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس علم کے سمندر میں کتنی گہرائی تک غوطہ ہو سکتے ہیں، اور علم کے کتنے خزانوں سے مستفیض ہو سکتے ہیں کہ علم سے ہم کو راہ حقیقت ملی، علم پہ ہے عمل کی عمارت کھڑی، علم فکر و نظر، علم ہے آگہی، علم احساس ہے، علم ہی زندگی۔ جامعہ کراچی نے آج آپ کو ویلکم کیا ہے، اور آج سے آپ ایسے سفر پہ گامزن ہوئے ہیں جس سے پہلے جب 1951 میں جامعہ کراچی ایک فیڈرل یونیورسٹی کے طور پہ معرض وجود میں آئی تھی، کراچی فیڈرل کیپٹل تھا، جامعہ کراچی ایک فیڈرل یونیورسٹی کے طور پہ معرض وجود میں آئی تھی، بعد میں پروونشل اسٹیٹس، اس وقت سے لے کر آج تک ایسے گوہر پیدا کیے جنہوں نے دنیا کے کونے کونے اور گوشے یہ اصلی ہوائی جہاز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس بات کا خیال رکھیں، اور آج تک دے رہے ہیں۔ جہاں ہم جامعہ کراچی کی طرف ستاروں کا ذکر کر رہے ہیں، بالکل بنا سکتے ہیں بھائی، یہ میں بنا لوں، جنہوں نے کونے کونے میں اپنی خدمات سر انجام دی۔
اور دیکھیں یہاں بھی اسٹوڈنٹ مل جاتے ہیں. بھائی ابھی میری ویڈیو بنا رہے ہیں تو بالکل کوئی بھی بنا سکتا ہے. موسٹ ویلکم. جامعہ کراچی کے سابق طالب علم. یہ دیکھیں اب یہ ویو آ رہا ہے. جامعہ کراچی کے ممتاز فارغ التحصیل طلبہ کی تنظیم یونیکیرینز کے صدر ہیں. کراچی سٹی کرکٹ ایسوسی ایشن کے 3 بار صدر رہے. اوکے جی آگے بھی مزید آپ کو بتاتا رہوں گا. پاکستان جی اب یہ اعجاز فاروقی. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر عاصم جس انداز سے میرا انہوں نے تعارف کرایا. اور آپ لوگ انتہائی خوش قسمت ہیں کہ آپ کے استقبال کے لیے کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر خالد عراقی صاحب موجود ہیں. پوری ٹیمز موجود ہے, چیئرمین موجود ہیں, اور اس سے بڑی شخصیات اور کیا ہو سکتی ہیں. تمام لوگ آپ کے استقبال کے لیے موجود ہیں. آج کے اس فنکشن میں ہم نے ایک بڑی اہم شخصیت کو بھی مدعو کیا ہے. ان کا تعارف یوں سمجھ لیجیے کہ اگر کوئی شخص اپنی محنت سے اپنے ادارے کی جانب سے کوئی سب سے بڑی عالمی اردو کانفرنس کرائے تو زندگی بھر کے لیے اس کو یاد رکھا جاتا ہے کہ فلاں سال میں ایک دنیا کی سب سے بڑی عالمی اردو کانفرنس کرائی تھی. مگر محمد احمد شاہ صاحب جو کہ آرٹس کونسل کے صدر ہیں, انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی 14 عالمی اردو کانفرنسز کرائی ہیں. 14 عالمی اردو کانفرنسز کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. بہرحال گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کی اس خدمات کے اعتراف میں ستارہ امتیاز سے نوازا ہے. اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس سے ویڈیو بن رہی ہے بڑے پیمانے پہ کراچی یونیورسٹی اسی ہوائی جہاز کے تھرو. کہ اب 15ویں عالمی اردو کانفرنس اسلام آباد میں کی جائے. تو یہ کراچی کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. آرٹس کونسل آف پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ محمد احمد شاہ صاحب کے خدمات کے اعتراف میں ان کو خصوصی درخواست کی گئی ہے کہ اگلی 15ویں عالمی اردو کانفرنس اسلام آباد میں منعقد کی جائے اور یہ مارچ میں اس کا انعقاد ہوگا. بہت تیز چل رہا ہے. ڈاکٹر فیصل صاحب جو کہ وائس چانسلر رہ چکے ہیں وہ بھی آپ کے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی تعداد میں لوگ 70 سال 75 سال اور کچھ لوگ تو تقریباً 80 سال کی عمروں کے ہیں اور دمکتے چہروں سے آئے ہوئے ہیں آپ کے استقبال کے لیے. میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام حضرات کے لیے ایک زوردار تالی بجائیے. چلیں جی تالیاں بج رہی ہیں. سے تعلق رکھنے والے صاحب جو 14 اردو کانفرنس کرا چکے ہیں ان کا خطاب چل رہا ہے. لمبے خطاب نہیں سکھنا رہا آپ کو غور کرنے کے لیے جو کام کی باتیں ہیں. اسی طرح سے میرے چہرے پر یہ رنگ اور روشنیاں تھیں. اب دیکھو یار یہ اتنے سارے لوگ سن رہے ہیں مزہ آتا ہے اور جنہیں جگہ نہیں ملی وہ پیچھے کھڑے ہیں سارے لوگ. بالکل وہی فیلنگ میری 40 سال پہلے والی ہے جو آج تمہاری ہے. کیا بات ہے یار زبردست. وہ ایکسائٹمنٹ آئی کین شیئر یور ایکسائٹمنٹ ود می. میں بالکل وہیں پہ کھڑا ہوا ہوں. اور ایک بات میں اور تم لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اندر کے بچے کو مارنے نہیں دینا. وہ بچہ جو اپنی خواہش لے کے پیدا ہوا اور وہ دنیا کو بہتر کرنے کی امنگ, وہ بہتر طرز زندگی کی, اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اس پوری دنیا کو اس سے بہتر کرنے کی صورتحال. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم میں سے اکثر اور تم سب بھی اور میں بھی زیادہ تر لوور انکم گروپ لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں. ناظم آباد, فیڈرل ایریا, نیو کراچی, لانڈی, ملیر, پرنگی, کہیں سے. بالکل 100% کریکٹ بات کر رہے ہیں. یہ ہمارے والدین ہمیں بھیجتے ہیں تو ان کی بھی ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ جو زندگی میں نہیں دیکھیں لوگ کتنے تیار ہو گئے نئی سیج کے لوگ بھی. تو کوئی بہت امیر بھی ہوگا تو ان کا جو اسٹرگل ہے وہ اپنا فیوچر
तुम्हारी शक्ल में देखते हैं। सीट की तलाश में आगे जा रहे हैं भाई, हमें तो मिली नहीं है, कहाँ से मिल जाएगी? नहीं आ रहा था, मैंने अब्बा से जिद की कि मैं तो यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा, मुझे नई गाड़ी लेके दें। अरे तो मेरे अब्बा के इतने हालात नहीं थे, लेकिन मेरे अब्बा चूंकि इतने ज़्यादा यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं पढ़े थे, तो उनकी सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि यार ये किसी हवाले से चला जाए। तो जब इस यूनिवर्सिटी में 4 गाड़ियां थी, मैं गाड़ी लेके यहाँ दाखिल हुआ। तो मतलब ये क्या बुनियादी बात क्या है, मैं आपको ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगा, आप सब मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, क्योंकि मैं जिस माहौल में पैदा हुआ, मुझे एक किताब ढूंढने के लिए मैं जाता था सदर टॉमस एंड टॉमस पे, उसको कोई ऑर्डर देता था कि यार मुझे जेम्स जॉइस की किताब चाहिए या ऑस्कर वाइल्ड चाहिए या शेक्सपियर चाहिए, तो 1.5 महीना लगता था लंदन से किताब आने में, और फिर वो मैं किताब पढ़ता था। तो तुम ऐसे कुछ किस्मत हो कि ये तुम्हारी पाम पे, तुम्हारी मुट्ठी में ये पूरी दुनिया सारी की सारी। ये बात सही है, मोबाइल के अंदर पूरी दुनिया। चाहो तो ट्रैश उठाओ, कचरा उठाओ और इधर उधर की फरोई चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करो, और चाहो तो दुनिया के सारे उलूम तुम्हारे पास है, तो तुम्हें बहुत मालूम है। और मतलब यहाँ तक आते आते एक पूरी जिंदगी, किसी ने अपनी जिंदगी के 18 साल 19 साल इंटर किया, कॉलेज में पढ़े। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि खूब मस्ती करें, खेलें, कूदें, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें, लेकिन ये जो आप आए हैं डिग्री पे, तो एजाज भाई ने बहुत गौर दिया। मैं तो ये कहता हूँ कि आखिर में अगर डिग्री याद आए ना आए, एक तालीम याफ्ता शख्स बन के इस कराची यूनिवर्सिटी से आपको निकलना है। ज़बरदस्त जनाब, अच्छी बातें कर रहे हैं। डिग्री जो है ना, 1 नंबर डिग्री का है, 99 नंबर उस प्रोसेस के जो आप 4 साल यहाँ गुजार के और जाएंगे। मैं तो आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि मैं भी एक हम्बल बैकग्राउंड से आया था। मेरी तो सारी की सारी तरबियत यही इन्हीं गली कूचों में, क्लास के अंदर कम, क्लास के बाहर ज़्यादा, टीचरों के साथ बैठ के आपस में इंटरेक्शन करके, वो पीछे समोसे खाते हुए, वो पॉइंट के पास स्टूडेंट की बिरयानी मिलती थी उसमें। तो ये पूरी की पूरी तरबियत का है, सिर्फ क्लासरूम तरबियत का नहीं है, क्योंकि इतने बड़े विजन का, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन से जब आप हिस्सा बनते हैं, तो एक कलेक्टिव विजडम का भी आप पार्ट बन जाते हैं। तो मेरे ख्याल में मैं बहुत ज़्यादा बोल लिया हूँ, और मैं आप सबको बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह मुझे एक बात पता है, जैसे जाज भाई ने कहा, मैं दुनिया में कहीं भी चला जाऊँ, आप यकीन माने यूनाइटेड नेशन चले जाएं, हॉलीवुड चले जाएं, कैपिटल चले जाएं, कराची यूनिवर्सिटी का कोई ना कोई आदमी आपको किसी बड़ी पोजीशन पे, किसी बड़ी हैसियत में मिलता है। और बड़ी हैसियत सिर्फ ओहदे से नहीं होती है, कैरेक्टर से होती है, कि आपने ज़िंदगी कैसे गुजार के आपने इस अदारे का नाम रोशन किया, अपने वालिदैन का नाम रोशन किया और अपना नाम रोशन किया। मैं बिलीव नहीं करता कि ट्रक ड्राइवर है और वजीर है, अल्लाह ताला ने सबको बराबर पैदा किया है, जिसका रोजगार जिस तरह से काश ये बात हमारे बड़ों को भी समझ में आ जाए, कमाता है तो वो बड़ा आदमी है। और मैं ये दुनियावी मर्तबे पे भी बिलीव नहीं करता, ठीक है, अगर किसी ने हासिल किया है, लेकिन सबसे बड़ा मर्तबा इज्जत का वो है जो आपको अपने इल्म और आपके कैरेक्टर की वजह से मिले, ओहदे की वजह से नहीं। तो वो वाला मर्तबा हासिल करने के अगर आप लोगों के दिल में आपकी जगह हो, आप एक बेहतर सिटीजन हो इस सोसाइटी के, ये शहर आपकी वजह से बेहतर हो जाए, ये सोसाइटी बेहतर हो जाए, आपका मोहल्ला बेहतर हो जाए, आपके घर का यूनिट बेहतर हो जाए, तो ये मुल्क अच्छा हो जाएगा। और ये मुल्क जो है ना, इसकी 75वीं सालगिरह हम मना रहे हैं, तो मेरे ख्याल में जो तुम लोग हो ना, आज अगर तुम लोग याद करोगे कि ये 75 में से 76 में हम इस मुल्क को हम लोग तो नहीं लेके जाएंगे, तुम लोग आगे लेके जाओगे, कि तुम हमसे आगे एक बेहतर पाकिस्तान को लीड करोगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। परवीन शाकिर की एक पोएम जो उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी के ऊपर लिखी थी, मेरे रोशनी बनकर पढ़ के कोई और सुना है। इस तरह खींची है मेरे गिर्द दीवारे खबर, साजिशों के दरमियान मुझको निडर उसने किया। एक छोटी सी भी अच्छाई तराशी है बहुत, और फिक्रे खाम से सरफे नजर उसने किया।
मुझ में बहते सारे सन्नाटों की लय उससे बनी, मुझ में बहते सारे सन्नाटों की लय उससे बनी। पत्थरों के दरमियान थी नर्म मगर उसने किया। बसरो सामा पे दिलदारी की चादर डाल दी, बेसरो सामानी पे दिलदारी की चादर डाल दी। बेदरो दीवार थी मुझको घर उसने किया। पानियों में ये भी पानी एक दिन तहलील था, पतराए बसरफा को लेकिन गोहर उसने किया। फिर तो इम्कानात फूलों की तरह खिलते गए, फिर तो इम्कानात फूलों की तरह खिलते गए। एक नन्हे से शगुफे को शजर उसने किया। ताक में रखा हुआ अपने आप में गुम एक दिया, ताक में रखा हुआ अपने आप में गुम एक दिया। फिर उसे एक ऐसा चराग राह गुजर उसने किया। ये है आपकी जामे कराची और ये है उसके तालिबे। ये कराची यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट अफसात आए, डिबेटिंग सोसाइटी के प्रेसिडेंट, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हैं। अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी आपसे जो इनका कराची यूनिवर्सिटी में गुजरा है। तमाम हाज़िरीन महफ़िल, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा किराम और नए आने वाले तमाम तलबा, अस्सलाम वालेकुम। नए दीवारों को देखें तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने। दोस्तों, आज से 4 साल कबल इन्हीं में से किसी एक कुर्सी पर आप ही की तरह दिल में कई ख्वाब लिए मैं बैठी थी। आप ही की तरह कई सारे जज्बात जिनमें टॉप पर एक्साइटमेंट और डर थे। यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है, यूनिवर्सिटी में वैसा होता है। मगर आज जब मैं इस जामिया में 4 साल गुजार चुकी तो मैं पूरे वसूख से कह सकती हूँ कि न सिर्फ मेरा हर डर गलत साबित हुआ, बल्कि इस जामिया ने मुझे इतना कुछ दिया कि मैं चंद मिनटों में बयान कामयाबन नहीं कर सकती। इवन कोविड-19 के दौरान जो चैलेंजेस हमने फेस किए, कराची यूनिवर्सिटी की लीडरशिप और हमारे इंतहाई काबिल असातिज़ा से हमने मुश्किलात से लड़ने के बेहतरीन तरीक़े सीखे। ये वो जामिया है जिसने हमें हारने के बाद जीतना सिखाया और जीतने के बाद आजिज़ रहना सिखाया। एज अ फीमेल स्टूडेंट मेरा ये भी मानना है कि जामिया कराची वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा जीता जागता सबूत है, एक सिंबल है। आप अपने इर्द खुदी ऑडियंस में देख सकते हैं। सलाहियतें हम सब में मौजूद होती हैं, मगर उनको निखारना या एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना किसी भी तालीमी इदारे की जिम्मेदारी होती है। और ये मेरा पुख्ता यकीन है कि मैं इस जामिया के सिवा किसी भी जामिया में होती तो आज इतनी बरएतमाद न होती, क्योंकि मेरे जामिया ने इस जिम्मेदारी को भरपूर तरीके से अदा किया। जामिया कराची के बारे में आपने यकीनन इससे पहले बहुत कुछ सुना होगा। बड़े बड़े साइंसदान, कितने बड़े बड़े नाम, उनमें से बहुत सारे आज हमारे साथ मौजूद हैं जो यहीं के मुख्तलिफ शोबाजात से ग्रेजुएट हुए। मगर जामिया कराची की इससे भी अहम बात ये है कि हमारा फोकस सिर्फ एकेडमिक्स पर है। यहाँ 50 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स और 15 से ज़्यादा रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होने के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी उतना ही फोकस है। जब आप चंद साल बाद यहाँ से ग्रेजुएट होंगे तो आप इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बिल्ड कर चुके होंगे जो शायद आपकी बाकी दीगर दोस्तों की नहीं होगी। इन चंद सालों में आपको कभी भी ये महसूस नहीं होगा कि आपका कोई भी शौक मार दिया गया है। इसकी एक एग्जाम्पल हमारी स्टूडेंट सोसाइटीज़ हैं जो कि आपको खुद को एक्सप्लोर करने में, डिस्कवर करने में हेल्प करें। मेरी मिसाल ले लीजिए, अगर आप मेरी तरह बातूनी है और मुबाहिसे और मुकालमे का शौक़ रखते हैं, यानी डिबेट्स और डिक्लेमेशंस का, तो आप कराची यूनिवर्सिटी डिबेट, डायलॉग एंड डिस्कशन सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पाकिस्तान के बेहतरीन मुक़र्रिर बज़ाते खुद पर्सनली ट्रेन करते हैं। मैंने इस प्लेटफॉर्म से सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी परफॉर्म किया। इमेजिन, एंड आई एम जस्ट वन स्टूडेंट। इस तरह बहुत सारे तजर्बा हमारे पास है। इसी तरह अगर आप खेल या स्पोर्ट्स में है तो आप कराची यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हैं, जिन्होंने बहुत कम वक्त में बहुत सारे अवार्ड्स अपने नाम किए। अगर आप की दिलचस्पी मौसीकी में है तो आप
ایسے لوگوں کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں جنہوں نے پچھلے چند سالوں میں 7 نیشنل سانگس ریلیز کیے. یہ وہ گانے ہیں جو طلباء نے خود لکھے, کمپوز کیے اور کراچی یونیورسٹی میوزک سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے ریلیز کیے. Then we have کراچی یونیورسٹی تھیٹر اینڈ ڈرامہ سوسائٹی. اگر آپ نے اپنی یونیورسٹی لائف میں یہ بہترین ڈرامے دیکھے تو آپ نے کیا کیا؟ اگر آپ بھی ڈرامے لکھنے کا یا پرفارم کرنے کا ہنر رکھتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کو شعر و شاعری, ادب, آرٹس کا شوق ہے تو آپ آرٹس اینڈ کلچر سوسائٹی جوائن کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اپنے دل میں معاشرے کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو سیوک اینڈ سوشل رسپانسبلٹی سوسائٹی آپ کا بھرپور ساتھ دے گی. اور ہماری جامعہ کا فخر ہماری بہترین سوسائٹی انکلوزیو اسٹوڈنٹ سوسائٹی, جس میں مختلف ڈفرینٹلی ایبلڈ طلباء اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرتے ہیں, کیونکہ جامعہ کراچی کے لیے ہم سب ایکول. دوستوں, جامعہ کراچی محض ہماری مادہ علمی نہیں ہے, یہ ہمارا دوسرا گھر ہے. جیسے کہ سر نے کہا, یہاں ہماری شخصیت سازی ہوتی ہے. اور گھر کیوں نہ ہو, مطلب اکیڈیمکس کے علاوہ اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس بہترین پرسنل لائبریریز موجود ہیں, ریفریشنگ پارکس بھی ہیں, اور کراچی یونیورسٹی کی کھانوں اور کینٹینس کے بارے میں ہم سب نہیں سنتے. ویری کمفرٹیبل کنڈیوسو انوائرمنٹ. اینڈ بلیو اٹ اور ناٹ, یہ وہ یونیورسٹی ہے جس کے سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن میری زندگی کا اہم ترین خواب تھا. اور خوابوں کی راہوں پر چلنے سے پہلے ہم سب کو ڈر لگتا ہے, مجھے بھی لگ رہا تھا, مگر ڈپارٹمنٹ جوائن کرنے کے بعد مجھے اتنے سپورٹیو اور انتہائی قابل اساتذہ ملے کہ آج مجھے اپنے فیصلے پر بے انتہا فخر ہے. جامعات سے ڈگریز سب لے کر جاتے ہیں, میں اور چند سال بعد آپ بھی جائیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنے قیمتی تجربات ہوں گے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اس جامعہ نے مجھے ہمیشہ اس بات کا احساس دلایا ہے, نہ صرف میں اس جامعہ کا اثاثہ ہوں بلکہ اس ملک کا قیمتی ترین اثاثہ ہوں. وہ ہم ہی ہیں جنہوں نے اس خطے کو ایک تابناک مستقبل دینا ہے. یہ احساس مجھے اس یونیورسٹی میں آنے کے بعد ہوا. تو دوستو, یہ صرف میری امید نہیں ہے, یہ میرا پختہ ایمان ہے کہ جس طرح سے باہر کے آ جانے سے گلشن کھل اٹھتا ہے, سرسبز ہو جاتا ہے, اسی طرح آپ سب کی آمد سے یہ جامعہ نئے سرے سے سرسبز و شاداب ہو جائے. تو نیک تمناؤں اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ تمام روشن چہروں کو جامعہ کراچی میں خوش آمدید, کہ جہاں فرد اپنی جگہ انجمن ہے, جہاں ہر گلی ایک مہکتا چمن ہے, جہاں شعریت ہے, جہاں قطرے فن ہے, جہاں علم و فن کے لیے ایک لگن ہے, جہاں حیرت و زور کا بھی وطن ہے, جہاں انجمن واقعی انجمن. بہت شکریہ. اب یہ اسٹوڈنٹ ہیں گی جن کا کراچی یونیورسٹی کا آج فرسٹ ڈے. I completed my intermediate from Science Government College, FB area. First of all, I am really thankful to this university because I was thinking last night, میں یہی بات سوچ رہی تھی کہ اگر مجھے موقع ملے میں کیا کہوں گی کیا نہیں کہوں گی. So I decided that I first of all thanks to my Allah He gave us the opportunity to stand over here and to all students who are sitting over here. Secondly, I thankful to this university because I thought this is a university who have a large wide area of department کہ ماشاءاللہ اتنے ڈپارٹمنٹ ہیں کہ بچہ کہیں نہ کہیں اپنی تھنکنگ اور اپنے پیشن کے حساب سے سیٹ ہو سکتا ہے. There is huge and wide area of department and also a skill where we provide a great platform to achieve our goals. Thank you so much, Mr. Karachi University. And of course, I want to add جب میں گھر میں سب کو پتا چلا کہ میرا ایڈمیشن ہو گیا تو میرے اپنی فرینڈ بھی تھے سوفے پہ, تو انہوں نے مجھے بولا کہ یہ ٹوپی کا پیٹرن بلیک ہیڈ ہوتی ہے, when do you are going to wear that black hat? I just smile on her face and say, after a 4 year, اب 4 سال بعد پہنے گے انشاءاللہ. And thank you so much once again to all the university. I really confused when I walked in the university and just excited and confused and just running past me to take a seat on front of the stage. But when I heard the speech of all the students, all the
Vice Chancellor and all the state officers. I really clarified my point, what I plan to do or what I want to do. کہ مجھے بہت زیادہ briefly ایک point پہ ملی ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں کیا کیا نہیں کر سکتی. Thank you so much once again. جزاک اللہ. اسٹاف کے لیے ریفریشمنٹ کا انتظام ہے یہاں الگ سے. کوالٹی کی بنیاد پر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں. خطاب چل رہا ہے. ابھی کسی نے بیان کیا کہ جی آپ نے صرف ڈگری حاصل نہیں کرنی. میں کونے پہ ہوں. میرے نظر میں اسٹیج کتنی تعداد میں ایجوکیشن از اباؤٹ گروتھ. اٹ از ناٹ اباؤٹ گریڈس. تو اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو تعلیم حاصل کریں. انفارچونیٹلی پاکستان میں ایجوکیشن ٹاپ پرائیورٹی نہیں ہے. ہم ایجوکیشن پہ انویسٹمنٹ نہیں کرتے. ہم سے مراد آپ کے پیرنٹس نہیں ہیں. ہم سے مراد حکمران ہیں, رولنگ ایلیٹس ہیں. کہ کیا اس ملک میں وہ اپنے بچوں کو, ہمارے بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے ہیں. میں بہت سارے مغربی مفکر کے بارے میں بیان کر سکتا ہوں کہ انہوں نے تعلیم کے بارے میں کیا کہا, مگر اگر ہم اپنی تاریخ سے سیکھنا چاہیں تو سر سید احمد خان علی گڑھ موومنٹ نے جو کنٹریبیوشن پاکستان کے لیے کیا کسی تعلیمی ادارے نے نہیں کیا. قائد اعظم کی بات کریں تو انہوں نے کہا ایجوکیشن از اے میٹر آف لائف اینڈ میٹر آف ڈیتھ فار اے نیشن. ان سے بھی نہیں سیکھا ہم نے. بینجامن فرینکلن نے کہا انویسٹمنٹ ان ایجوکیشن پیز دا بیسٹ انٹرسٹ. اور میں ونسٹن چرچل کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں. سیکنڈ ورلڈ وار کے درمیان کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی تھی, کابینہ کی میٹنگ ہو رہی تھی, اور بات ہو رہی تھی کہ ہماری اکانومی بہت خراب ہے, معیشت کے حال بہت خراب ہے, جنگ میں ہم شامل ہیں, تو کیا کرنا چاہیے. تو ونسٹن چرچل کے ایڈوائزرز نے ایڈوائز کیا تعلیم کے اوپر خرچہ کم کر دیتے ہیں, ریسرچ کے اوپر کٹوتی کر دیتے ہیں, ٹریننگ کے اوپر, تربیت کے اوپر کٹوتی کر دیتے ہیں, سائنس کی ترقی کے اوپر کمی کر دیتے ہیں. تو ونسٹن چرچل کھڑا ہوا اور اس نے کہا پھر ہم جنگ کیوں لڑ رہے. تو اٹ شوڈ بی آئی اوپنر فار اس کہ ونسٹن چرچل نے اس نے کہا کہ اگر قومیں ترقی کرتی ہیں تعلیم کے بنیاد پر, ریسرچ تحقیق کے بنیاد پر, اور آگے سائنٹیفک ترقی کے بنیاد پر, تو آئی ہوپ کہ ہمارے حکمران اس بات کو سمجھیں. پاکستان میں جو معیشت ہے, ہمارے والدین کو پرابلمس ہیں, ہمارے گارجینز کو پرابلمس ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو کیسے تعلیم دے سکیں, کیسے ان کی فیس پے کر سکیں. اس کے لیے یونیورسٹی آف کراچی نے ایک انیشیٹو لیا. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جن بچوں کو فائنینشیل پرابلم ہے وہ اسکالرشپ حاصل کریں. ہمارے پاس اسٹوڈنٹ فائنینشیل ایڈ موجود ہے جس کے تحت آپ اسکالرشپ حاصل کر سکتے ہیں. میں صرف ایک اشارہ دے سکتا ہوں, کافی عرصوں سے یونیورسٹی آف کراچی کو سندھ انڈومنٹ فنڈ سے کوئی اسکالرشپ نہیں مل رہی تھی. پچھلے سال 300 اسکالرشپ کراچی یونیورسٹی نے حاصل کیا سندھ انڈومنٹ فنڈ سے. اس کے علاوہ اور بھی اسکالرشپس ہیں جس کو آپ اویل کر سکتے ہیں, مگر اسکالرشپ طالب علموں کو اس وقت ملتی ہے جب یونیورسٹی میں وہ داخلہ لے لیں. یونیورسٹی نے پچھلے 2 سال سے ایک پالیسی اڈاپٹ کی ہے کہ جن بچوں کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ اپنے ایڈمیشن فی پے کر سکے, وہ ایڈمیشن فی ویور کے لیے درخواست دے سکتے ہیں. اور اس سال تقریباً 100 ملین ہم نے صرف اس مد میں ان بچوں کو دیا ہے جو کہ ایڈمیشن فیس افورڈ نہیں کر سکتے.
ہم کراچی یونیورسٹی میں بلیو کرتے ہیں ایجوکیشن ایز اے سوشل سروس، ناٹ اے بزنس. اور ریسٹ ایشور میں اپنے طالب علموں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے کراچی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا ہے تو پیسے کے بنیاد پر، فیس نہ کرنے کے بنیاد پر آپ کو اس یونیورسٹی سے نہیں نکالا جائے گا. We will ensure that کہ ہم آپ کی فائنینشیل معاونت کریں اور آپ اپنی ڈگری کو حاصل کر کے اس معاشرے میں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کریں. یونیورسٹی آف کراچی میری اپنی یونیورسٹی ہے. میں یونیورسٹی کا طالب علم 1983 میں بنا. 1989 میں نے پاس آؤٹ کیا اور پھر میں یہاں پہ ایز اے فیکلٹی ممبر شامل ہوا. آپ خوش قسمت ہیں کہ کراچی یونیورسٹی میں ہمارے پاس بہت ہی قابل رکھنے والے فیکلٹی ممبرز ہیں. We have 800 faculty members in different departments. اور انہوں نے اپنی تعلیم کے اوپر، اپنے ریسرچ کے بنیاد پر ایک مقام حاصل کیا ہے. اور یہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ طالب علموں کے رہنمائی کے لیے موجود ہوتے ہیں، انہیں سپورٹ کرتے ہیں. اور آپ تعلیم کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور بھی مسائل ہوں، آپ اپنی فیکلٹی سے اپنے مسائل کو ڈسکس کر سکتے ہیں. اور مجھے پوری یقین ہے کہ وہ آپ کو اپنے بچوں کے طرح ٹریٹ کریں گے اور آپ کے مسائل کو حل کریں گے. تعلیم کے علاوہ کو کیریکولر ایکٹیویٹیز بہت اہمیت کی حامل ہیں. ڈاکٹر عاصم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ ایڈوائزری آفس کے تحت 7 سے 8 کے قریب سوسائٹیز موجود ہیں، جس کے اندر آپ شمولیت اختیار کر کے آپ مختلف فیلڈز کے اندر اپنی پرفارمنس کر سکتے ہیں. تعلیم کا مقصد صرف کتابیں پڑھنا نہیں ہے. تعلیم کا مقصد صرف ڈگری حاصل کرنا نہیں ہونے چاہیے. آپ ایک کمپلیٹ انسان ہو جن کے اندر آپ مختلف ایریاز کے اندر ایکسلنس کریں. اس فنکشن میں بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جو کسی اور ڈپارٹمنٹ میں داخلہ لینا چاہتے ہوں گے، مگر شاید داخلہ انہیں کسی اور ڈپارٹمنٹ میں ملا ہوگا. اور آپ میں سے بہت سارے لوگ ڈسہارٹ بھی ہوں گے، پر ڈسہارٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب میں طالب علم بنا تو میں MBBS پڑھنا چاہتا تھا. داخلہ میرا پولیٹیکل سائنس میں ہوا. میری والدہ روتی تھی کہ اس کا ہوگا کیا. تو آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں کہ ٹھیک ہو گیا. بات ڈگری کی نہیں ہے. آج کا جو دور ہے وہ ڈگری کی نہیں ہے. ڈگری کے ساتھ آپ کے اسکلز امپورٹنٹ ہونے چاہیے. آپ کے پاس وہ اسکلز ہوں جس کے تحت آپ مارکیٹ کے اندر اپنا مقام حاصل کر سکیں. اور آج میں اپنے طالب علموں کو یہ تعلیم دیتا ہوں کہ آپ نے نوکری نہیں مانگنی، آپ نے انٹرپرینور بننا ہے اور آپ نے دوسروں کے لیے نوکری کے مواقع فراہم کرنا ہے. اس آڈینس میں جتنے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں ان میں خواتین بہت زیادہ تعداد میں فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں. تو میں دوسروں کے طرح کمپلین نہیں کرتا. مجھے خوشی ہوتی ہے ان ٹرم آف دیئر امپاورمنٹ. آئی فیل پراؤڈ اباؤٹ اٹ کہ آپ اس معاشرے میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں. ہم اکثر مذہبی بنیادوں پہ بات کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو برابری کا مقام دیا، پر آئے ہم اس تعلیمی ادارے میں تمام طالب علم، چاہے وہ میل ہو چاہے فیمیل ہو، ایز اے فیملی کی طرف رہے، ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شامل ہوں.
اور میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب کے ڈریمز ہوں گے، آپ سب کے خواہشات ہوں گے. جس طرح مارٹن لوتھر جونیئر کا کنگ تھا، آئی ہیو اے ہوپ، آئی ہیو اے ہوپ کہ آپ اس یونیورسٹی میں ایک بہتر تعلیم حاصل کریں گے. آپ تعلیم حاصل کر کے اس معاشرے میں ایک بہتر شہری ہوں گے اور اس ملک کی ترقی میں آپ اپنا کردار انجام دیں گے. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ شیخ الجامعہ پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی صاحب. تصویر لیں گے جس میں آپ سب شامل ہوں گے. آپ تمام خواتین و حضرات کی آمد کا بہت بہت شکریہ. یہ اب اینڈ چل رہا ہے تقریب کا. آپ کو ایک بار پھر مبارک ہو. شیخ الجامعہ تمام لوگوں سے گزارش ہوگی کہ وہ انتظامی بلڈنگ کے سبزہ زار میں تشریف لے چلیں جہاں ان کی تواضع کا اہتمام کیا گیا ہے. اور تمام اسٹوڈنٹ سے یہ گزارش ہوگی کہ وہ پوائنٹس کی طرف تشریف لے جائیں جہاں سے وہ اپنے موضوع تک جا سکیں آسانی کے ساتھ. بہت